السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ نے گزشتہ سبق ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد اول کا 17واں سبق پڑھیں گے، اور ہم اپنے سبق کا آغاز باب المسح علی الخفین سے کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اپنا صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال وكان يعجبهم حديث جرير لأن اسلامه كان بعد نزول المائدہ۔ جی، حضرت حمام بن الحارث سے نقل ہے، فرماتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ نے قضاء حاجت کی، پھر وضو فرمایا اور وضو کے دوران انہوں نے موضوع پر مسح کیا، تو ان سے یہ کہا گیا کیا اتفعل هذا، کیا آپ ایسا کر رہے ہیں، ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ما یمنعنی، کہ مجھے ایسا کرنے سے کوئی چیز نہیں روکتی، جب کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے خود دیکھا ہے۔ قال، تو راوی حمام بن الحارث وہ یہ فرماتے ہیں وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ، کہ یہ حدیث جریر بن عبداللہ جو حدیث جریر ہے، کہ یہ حدیث جریر یہ ان کو تعجب میں ڈالتی تھی، اس لیے کہ حضرت جریر بن عبداللہ کا اسلام لانا وہ سورۃ المائدہ کے نازل ہونے کے بعد ہے۔ یعنی اس میں بعض حضرات جو یہ کہتے ہیں، شیعہ اہل تشیع حضرات، اہل تشیع، ان کے نزدیک یہ آیت، یہ جو مسح علی الخفین کا جو حکم ہے، یہ منسوخ ہے آیت وضو سے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسح علی الرجلین کے قائل ہیں، مسح علی الخفین کے قائل نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسح علی الخفین کا عمل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت وضو نازل ہونے سے پہلے کا تھا، اور آیت وضو سے مسح علی الخفین کا منسوخ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہاں امام ترمذی نے یہ دیا ہے کہ یہ حدیث جریر، یہ خود حضرت جریر آیت وضو یعنی سورۃ المائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح علی الخفین کرتے خود دیکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل منسوخ نہیں ہے، یہ حدیث منسوخ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے سورۃ المائدہ کے نازل ہونے کے بعد بھی یہ عمل کیا۔ وفی الباب عن عمر وعلی وحذیفہ والمغیرہ وبلال وسعد وابی ایوب وسلمان وبریدہ وعمر بن امیہ وانس وسہل بن سعد ویعلى بن مرہ وعبادة بن الصامت واسامة بن شریک وابی امامہ وجابر واسامة بن زید۔ قال ابو عیسیٰ حدیث جریر حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ حدیث جریر اس باب کی حدیث حسن اور صحیح ہے۔ ويروى عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے دوران موضوع پر مسح کرتے دیکھا۔ فقلت له، میں نے کہا، یہ شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ سے کہا اقبل المائدہ او بعد المائدہ، کہ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع پر مسح کرنا یہ صورت آیت وضو کے نازل ہونے سے پہلے یا بعد میں؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں صورت مائدہ نازل ہونے کے بعد ہی مسلمان ہوا،
یہ اس بات کا جواب ہے کہ یہ آپ کا عمل سورۃ المائدہ یعنی آیت وضو نازل ہونے کے بعد کا تھا۔ فقال ما اسلمت الا بعد المائدہ حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير وقال وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلی اللہ علیہ وسلم على الخفين۔ تو امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ جریر بن عبداللہ کی جو حدیث ہے اس حوالے سے مسح على الخفين کے حوالے سے وہ حدیث مفسر ہے، اس لیے کہ بعض حضرات جیسے کہ اہل تشیع ہیں وہ مسح علی الخفین کے قائل نہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع پر مسح کرنا آیت وضو کے نازل ہونے سے پہلے کا تھا، اور آیت وضو میں مسح علی الرجلین کا ذکر ہے جس سے مسح علی الخفین کا حکم منسوخ ہو گیا۔ وذکر جریر فی حدیثہ انہ رأى النبی مسح علی الخفین بعد نزول المائدہ۔ اس میں ذکر ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے موضوع پر مسح کیا سورۃ المائدہ نازل ہونے کے بعد۔ تو اس حوالے سے ہم احناف کے پاس مسح علی الخفین کے دلائل قرآن سے بھی ہیں، ایک دلیل قرآن سے بھی ہے اور احادیث سے بھی ہے۔ قرآن مجید میں جو ارشاد ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس میں دو قراءتیں ہیں، ایک أَرْجُلَكُمْ اور ایک قراءت ہے أَرْجُلِكُمْ۔ تو أَرْجُلِكُمْ والی قراءت لام کے کسرہ کے ساتھ یہ مسح علی الخفین کو ثابت کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم یوں کہہ لیں کہ دونوں قراءات دراصل دو مختلف حالتوں پر محمول ہیں، دو مختلف حالتوں پر محمول ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ بالفتح، لام کے فتح کے ساتھ جو قراءت ہے یہ غسل رجلین پر محمول ہے، اس حالت پر محمول ہے جب موزے پہنے ہوئے نہ ہوں۔ تو پھر ارجلکم کا جو عطف ہوگا ایدیکم اور وجوہکم پر ہوگا بالفتح۔ ارجلکم والی قراءت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس حالت پر محمول ہے جب موزے پہنے ہوئے نہ ہوں، اور ارجلکم کا عطف ایدیکم وجوہکم پر ہے، اور وجوہکم اور ایدیکم کا جو عامل ہے وہ ہے فغسلوا، غسل وظیفہ ہے چہرے کا بھی ہاتھوں کا بھی۔ تو اگر موزے نہیں پہنے تو پھر پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، اگر موزے پہنے ہوئے نہ ہوں تو پھر اس حالت میں پاؤں کا وظیفہ غسل ہے۔ اور ارجلکم والی قراءت یہ موضوع والی حالت پر محمول ہے، اور ارجلکم کا عطف رؤوس پر ہے اور رؤوس کا عامل وامسحوا ہے، یعنی رجل کا وظیفہ مسح ہے اس حالت میں جبکہ موزے پہنے، رجل کا پاؤں کا وظیفہ مسح ہے اس حالت میں جبکہ موزے پہنے ہو۔ تو اس طرح مسح علی الخفین کا ثبوت قرآن سے ہوتا ہے ارجلکم والی قراءت سے، اور احادیث سے تقریباً 70 صحابہ سے مسح علی الخفین کی بات روایت بن معنی سے ثابت ہے کہ آپ نے موضوع پر مسح کیا۔ صحابہ میں حضرت جریر بن عبداللہ سورۃ المائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو مسح علی الخفین کرتے دیکھا، اور یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے۔ اہل تشیع کا مسلک اس حوالے سے جیسے کہ ابھی بیان کیا مسح علی الخفین جائز نہیں، مسح علی الرجلین کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل یہی ہے کہ مسح علی الخفین والی روایات وہ منسوخ ہیں، اور نازل سورۃ المائدہ کی آیت وضو ہے۔ تو اس کا جواب آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل
آیت وضو نازل ہونے کے بعد بھی مسح الخفین کا رہا۔ باب المسح الخفین للمسافر والمقیم، یعنی کہ مسح الخفین کا جو یہ مسح الخفین کی اجازت ہے یا یہ مسح الخفین کا جو حکم ہے مسافر کے لیے بھی ہے، مقیم کے لیے بھی۔ اس حوالے سے ترجمۃ الباب باندھا امام ترمذی نے، مسافر مقیم کے لیے مسح الخفین کا بیان۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع مسح کے بارے میں جب سوال کیا کہ آپ نے فرمایا للمسافر ثلاث وللمقیم یوم، یعنی کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن۔ وابو عبداللہ الجدلی اسم عبد بن عبد، ان کا نام اصل ابو عبداللہ الجدلی کا نام عبد بن عبد ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وفي الباب عن علي وابی بکرۃ وابی ہریرۃ وصفوان بن عسال وعوف بن مالک وابن عمر وجرير۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم۔ حضرت صفوان بن عسال وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سفر کی حالت میں موزے 3 دن اور 3 راتوں تک نہ اتارنے کا حکم دیتے تھے۔ 3 دن اور 3 راتوں تک سفر کی حالت میں موزے نہ اتارنے کا حکم دیتے تھے۔ الا من جنابہ، الا یہ کہ الا اس صورت کے کہ غسل جنابت لاحق ہو جائے تو پھر موزے اتارے جائیں گے۔ ولیکن من غائط وبول ونوم، لیکن اس صورت میں نہیں، بول غائط یا نیند کی حالت میں اگر آپ سو گئے، وضو نہ رہا، بول و براز وضو نہ رہا تو اس سے مسح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد روى الحكم بن قتيبة وحماد عن ابراهيم النخعي عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع ابراهيم النخعي عن ابي عبد الله الجدلي حديث المسح۔ وقال زائد عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين۔ ایک دوسری روایت اور ایک دوسرا طریق ذکر کے امام ترمذی نے حضرت ابو عبداللہ الجدلی خزیمہ بن ثابت سے نقل کرتے ہیں کہ جس میں مسح على الخفين کا ذکر ہے۔ قال محمد، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام محمد بن اسماعیل البخاری فرماتے احسن شيء في هذا الباب حدیث صفوان بن عسال، اس باب کی سب سے صحیح تر حدیث وہ صفوان بن عسال کی ہے۔ قال ابو عیسیٰ وقول العلماء من اصحاب النبی والتابعین ومن بعدهم من الفقهاء، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہی ہے اکثر صحابہ و تابعین اور فقہاء کرام کا قول، مثل سفیان الثوری وابن المبارک وشافعی واحمد واسحاق قالوا، یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین کی حد مقرر ہے یا مسح علی الخفین کا وقت متعین اور مقرر ہے، جبکہ اس میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مسح علی الخفین کا کوئی وقت مقرر نہیں، یعنی کہ وہ توقیت مسح کے قائل نہیں، بار قالوا وہ یہ حضرات یہ فرماتے ہیں یمسح المقیم یوما ولیلۃ، کہ مقیم 1 دن 1 رات مسح کرے، والمسافر 3 ایام ولیالیہن، وقد روا بعض اہل العلم انہم، کہ یہ حضرات جیسے کہ امام مالک بن انس آ رہا ہے کہ امام مالک بعض حضرات یہ فرماتے ہیں انہم لم یوقتوا فی المسح علی الخفین، مسح علی الخفین میں وہ توقیت کے قائل نہیں، کوئی وقت مقرر ہونے متعین ہونے کے قائل نہیں، وہو قول مالک بن انس، اور یہی امام مالک بن انس کا قول ہے، اور توقیت امام ترمذی فرما رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ باب فی المسح علی الخفین اعلیٰ و اسفلہ، یہ باب ہے کہ مسح علی الخفین اوپر والے حصے اور نیچے والے حصے پر مسح کرنے کا بیان۔
تو احناف اور دیگر جمہور ائمہ کا مذہب یہی ہے کہ مسح الخفین وہ اس کے یعنی کہ ظاہر پر اور اس کے اوپر والے حصے پر موزوں پر مسح کی کرنا ہی ثابت ہے اور یہی درست ہے، نچلے حصے پر نہ مسح کرنے کی گنجائش ہے، نہ اجازت ہے، نہ فائدہ۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم اخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے نقل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر اور موزوں کے نچلے حصے پر مسح کی۔ قال ابو یوسف وهذا قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ اکثر صحابہ و تابعین کا قول یہی ہے۔ وبی یقول مالک والشافعی واسحاق، اور یہی قول امام مالک اور امام شافعی و اسحاق کا ہے کہ مسح الخفین ہوگا اعلیٰ پر بھی اور اسفل پر بھی، اعلیٰ پر بھی اور اسفل، اعلی الخفین اور اسفل الخفین دونوں پر مسح ہوگا۔ وبی یقول مالک والشافعی واسحاق وهذا حدیث معلول، اور اس حدیث جس سے استدلال کرتے ہیں یہ ائمہ، اس کو امام ترمذی خود حدیث معلول قرار دے رہے ہیں۔ حدیث معلول وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جس میں کوئی ایسی علت قادحہ موجود ہو، علت خفیہ موجود ہو جو صحت حدیث پر اثر انداز ہو، جس سے استدلال اور حجت لینا، دلیل لینا درست نہ ہو۔ وهذا حدیث معلول لم يسند عن ثور بن یزید غیر الولید بن مسلم، غیر الولید بن مسلم، کہ نہیں اس کی اسناد کی ثور بن یزید کے توسط سے ولید بن مسلم کے علاوہ کسی اور نے یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ بیان نہیں کی۔ میں نے ابو زرعہ اور امام بخاری سے اس حدیث کی سند کے حوالے سے جب میں نے سوال کیا، امام ترمذی فرما رہے ہیں، تو ان دونوں حضرات نے، ابو زرعہ نے بھی، امام بخاری نے بھی کہا لیس بصحیح، یہ حدیث درست نہیں ہے، لأن ابن المبارک روا هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يذكر فيه المغیرہ، کیونکہ ابن المبارک نے بھی اس حدیث کو ثور عن رجاء سے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ کاتب مغیرہ کی طرف سے یہ مجھے حدیث جو نقل کی گئی، بیان کی گئی، مرسل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر صحابی کا واسطہ اور صحابی کا توسط ذکر نہیں کیا گیا، یا تو انقطاع سند کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، یا حدیث معلول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ باب فی المسح علی الخفین ظاہرہما، جبکہ اس کے خلاف امام ترمذی خود ترجمۃ الباب باندھ رہی ہیں ان روایات کے بیان میں جس میں ذکر ہے کہ مسح الخفین اوپر والے حصے پر ہی ہوگا، موضوع پر مسح اوپر والے حصے پر ہوگا، نیچے والے حصے پر مسح نہیں ہوگا۔ اس کے اندر امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آتا ہے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے، لو کان الدین بالرائے لکان المسح بالخفین اولا، لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین رائے سے، قیاس سے، عقل سے پرکھ لینے کا نام ہوتا تو موضوع کے نچلے حصے پر مسح کرنا اوپر والے حصے کی بنسبت زیادہ مناسب اور اولا تھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موضوع کے اوپر والا حصہ یہ ہے موضع مسح، یہ ہے موضع مسح۔ تو امام علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف، لکان اسفل الخف بالمسح، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ۔ باب فی المسح علی الخفین ظاہرہما، علی الخفین ظاہرہما۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابي عن عروة بن الزبير عن المغیرة بن شعبہ۔ اب اس میں بھی وہی صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کہ جس میں ذکر ہے کہ ظاہر کا، قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما۔ قال ابو يوسف حدث المغیرہ
حدیث حسن، یہ حدیث جو حضرت عروہ بن زبیر کے طریق سے نقل ہے، یہ حدیث مغیرہ، یہ حدیث حسن ہے. وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره. اور وہ جو طریق حدیث عبد الرحمن بن ابی الزناد کا، عبد الرحمن بن ابی الزناد اپنے سے، اور وہ عن عروہ عن المغیرہ، تو امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کسی اور راوی کو جو عروہ عن المغیرہ کے طریق سے اعلیٰ ظاہرہما کے الفاظ نقل کرتا ہو عبد الرحمن بن ابی الزناد کے علاوہ. لا نعلم احدا يذكر عن عروہ عن المغیرہ على ظاہرہما غیرہ، وهو قول غیر واحد من اہل العلم، وبه يقول سفیان الثوری واحمد، اور یہی اکثر اہل علم حضرات کا قول ہے، جس میں امام احمد، امام سفیان الثوری اور ائمہ احناف بھی ہیں. قال محمد وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن ابي الزناد باب في المسح على الجوربين والنعلين، جوربین یعنی جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کرنے کا بیان. باب في المسح على الجوربين والنعلين. وبه قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر، جوربین پر مسح کیا. والنعلین واو مع کے معنی میں ہے، یعنی جوتے پہنے ہوئے تھے. آپ نے جوتے پہنے موزوں پر یعنی کہ جرابوں پر مسح کیا، کیونکہ مسح علی النعلین کا کوئی امام یا کوئی صحابی قائل نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وهو قول غیر واحد من اہل العلم، وبه يقول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق. اور یہ حضرات امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق، امام سفیان ثوری، یہ حضرات یہ فرماتے ہیں یمسح علی الجوربین کہ جوربین پر مسح کیا جا سکتا ہے، شرط یہ وَإِن لَّمْ يَكُونَا نَعْلَيْنِ، جب کہ نعلین نہ ہوں، یعنی کہ وہ نعلین یعنی کہ جوتے پہنے ہوئے نہ ہو تو جوربین پر مسح کیا جا سکتا ہے. اذا کان سخینین، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق نے انہوں نے صرف جوربین کے حوالے سے ایک شرط لگائی کہ وہ موٹے ہوں، سخین ہوں. وہ کیا ہوں؟ سخین ہوں. جبکہ اس حوالے سے جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے احناف یہ کہتے ہیں عام جراب پر مسح جائز نہیں، مخصوص جراب پر مسح جائز ہے. مخصوص جراب پر مسح جائز ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جراب کی اول دو قسمیں ہیں، سخین اور رقیق. سخین اور رقیق. سخین اس جراب کو کہتے ہیں جس میں 4 شرائط ہوں. جس میں کتنی شرائط ہوں؟ 4 شرائط. سخین وہ ایسی جراب جو بغیر بندے پنڈلی کے ساتھ چمٹی رہے، بغیر بندے پنڈلی کے ساتھ چمٹی رہے، ایک شرط. دوسری جراب اتنی مضبوط ہو کم از کم 3 میل پہ در پہ پیدل چلنا ممکن ہو، اتنی موٹی ہو کہ پے در پہ 3 میل ننگے پاؤں جراب پہن کر چلنا ممکن ہو، پھٹے نہ. تیسری شرط یہ پاؤں کی کھال نظر نہ آئے. چوتھی شرط یہ کہ جراب کے اوپر تر ہاتھ لگنے سے اس کی تری قدم کی طرف نہ جائے. تری لگنے سے اس کی تری قدم کی طرف نہ جائے. یہ ہے جراب کا سخین ہونا. سخین ہونے میں یہ 4 شرائط موجود ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ بغیر بندے پنڈلی کے ساتھ چمٹی رہے. دوسری شرط اتنی موٹی ہو کہ 3 میل پے در پہ چلنے سے نہ پھٹے. تیسری پاؤں کی کھال نظر نہ آئے. چوتھی یہ کہ جراب کے اوپر تری لگنے سے پاؤں تک اس کی تری نہ پہنچے. یہ ہے وَإِن لَّمْ يَكُونَا نَعْلَيْنِ إِذَا كَانَا سِخِينَيْنِ. وفی الباب عن ابی موسیٰ. اب آج کل کی مروجہ جراب پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال سمجھ لیں. آج کل کی جو جرابیں ہیں
ان پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: آج کل کی مروجہ جرابیں بھی مختلف ہی ہیں۔ مبتلا بھی انسان اس جراب کو دیکھے کہ وہ جراب سخین ہے یا رقیق۔ اگر سخین ہے تو مسح جائز ہے، اگر رقیق ہے تو مسح ناجائز ہے۔ یا مبتلا بھی انسان اس جراب کو مفتی صاحب کے پاس پیش کرتے اور مفتی صاحب کے فتوے پر عمل کیا جائے گا۔ تو عام طور پر جو جراب ہم استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر ان شرائط کی متحمل نہیں ہوتی، تو عام جو جرابیں ہیں ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ ہاں، ان اوصاف کی متحمل کوئی جراب ہو تو پھر درست ہے، سخین ہو کہ وہ شرائط ان کے اندر پائی جائیں۔ باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والعمامہ، جوربین اور عمامہ پر مسح کرنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبي قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة. وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على الناصية وعمامته. ایک موقع پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے بقدر سر کا مسح کیا اور عمامہ کا بھی مسح کیا۔ مسح علی العمامہ، امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ پگڑی پر مسح کرنا یا مسح علی العمامہ پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ حنابلہ امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ مسح علی العمامہ پر اکتفا کرنا جائز ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک پگڑی پر مسح کرنا اور اس پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ مسح علی الناصیہ، مسح علی الرأس وہ ضروری ہے۔ بدون پگڑی یعنی کہ بدون سر کا مسح کیے محض پگڑی پر مسح کر لینے سے مسح ادا نہیں ہوگا، فرض چھوٹ جائے گا۔ ائمہ ثلاثہ کی دلائل قرآن مجید سے ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح رأس کا ذکر ہے اور یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی دلیل حدیث الباب ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ پر مسح کیا۔ اس دلیل کا جواب احناف کی طرف سے، ائمہ ثلاثہ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث خبر واحد کی قبیل سے ہے، اور خبر واحد سے جو مضمون ثابت ہو اور مسح رأس کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے اور اس کا ثبوت مسح علی العمامہ کا ثبوت خبر واحد سے ہے، اور کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے سے زیادتی درست نہیں ہے۔ کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے سے زیادتی درست خبر متواتر ہو تو پھر زیادتی درست ہے، خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں ہے۔ مسح رأس کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے اور مسح علی العمامہ کا ثبوت خبر واحد سے ہے، تو ان دونوں میں سے جب تعارض ہوگا تو کتاب اللہ کو ترجیح ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جن روایت میں مسح علی العمامہ کا ذکر آتا ہے ان میں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہنی ہوئی تھی اور آپ نے پگڑی کھولے بغیر اس کو اٹھا کر سر کا ہی مسح کیا۔ چنانچہ امام ابو داود نے سنن ابی داود کے اندر ایک روایت لے کر آئے ہیں جس میں حضرت انس سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے یوں دیکھا، علیہ عمامۃ قطریہ، آپ نے قطری عمامہ پہنا ہوا تھا، آپ نے عمامہ کے نیچے سے ہاتھ داخل کر کے سر کا مسح کیا اور آپ نے عمامہ کو نہیں کھولا۔ تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عمامہ کو ہاتھوں سے پکڑا تو راوی نے مسح علی العمامہ کو نقل کر دیا، وہ مسح علی العمامہ نہیں تھا، دراصل وہ سر کا ہی مسح تھا۔ وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن المغیرة بن شعبة وذکر بعضهم، اور بعض حضرات نے ذکر کیا مسح علی الناصیہ والعمامہ، مسح علی الناصیہ والعمامہ، ولم یذکر بعضهم الناصیہ، اور بعض حضرات نے ناصیہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ سمعت احمد بن الحسن يقول سمعت احمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة قال أبو يوسف حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم۔
بن ابو بکر وعمر وانس وبی یقول الاوزاعی واحمد واسحاق قالوا، یہ حضرات یہ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر یعنی کہ کچھ صحابہ کا بھی یہی عمل نقل کیا جاتا ہے، حضرت ابو بکر، عمر، حضرت انس، اور یہی قول امام احمد، امام اوزاعی، امام اسحاق کا، وہ یہ فرماتے ہیں یمسح علی العمامہ، پگڑی پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ وسمعت الجارود بن معاذ قالوا یقول سمعت وقیع بن الجراح یقول ان مسح علی العمامۃ یجزئہ للاثر، ان آثار کی وجہ سے مسح علی العمامہ پر اکتفا کرنا درست ہے۔ یہ ہے وقیع بن جراح کا قول۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي عبيدة بن محمد عن عمار بن ياسر عن ابي عبيدة بن محمد عن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن اخي، وسألت عن المسح على العمامة فقال مس الشعر۔ ہاں، تو خود حضرت جابر بن عبداللہ سے جب مسح الخفین کے بارے میں سوال کیا تو انہیں جواب دیا یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ جب مسح الامامہ کے بارے میں جب ان سے عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مس شعر، کہ میں بالوں کو چھو لیتا ہوں، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ میں مسح علی الناصیہ بھی کرتا ہوں۔ وقال غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین لا يمسح علی العمامہ الا يمسح برأسی مع العمامہ۔ تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ محض پگڑی پر مسح کا اکتفا کرنا درست نہیں، الا یہ کہ سر کا مسح کرنا پگڑی کے ساتھ، وہ قول سفیان الثوری ومالک بن انس وابن المبارک والشافعی۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا علي بن مسر عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار۔ باب ما جاء في الغسل من الجنابہ، غسل جنابت کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں اس کا طریقہ کیا طریقہ ہے۔ تو غسل جنابت کے 3 فرائض ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر 1 مرتبہ پانی کا بہانا کہ 1 بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن خالة ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، میں نے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا، فاغتسل من الجنابہ، آپ نے غسل جنابت فرمایا، فاکفأ الاناء بشمال علی یمین، اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو بائیں ہاتھ میں لے کر آپ نے دائیں ہاتھ کی طرف برتن کو انڈیل دیا۔ فغسل کفیہ ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور پھر ہاتھوں کو دونوں ہاتھ برتن میں داخل کر کے افاض علی فرجہ، اپنے چہرے پر پانی کا ڈالا، ثم دلک بیدہ الحائط او الارض، اور پھر ہاتھ کو زمین کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ آپ نے ملا، اور پھر آپ نے اسی طرح وضو فرمایا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه فافاض على رأسه 3 ثم افاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه، اور پھر آپ ہٹ گئے اور پھر آپ نے آخر میں اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ یعنی کہ پہلے وضو فرما لینا، وضو کر لینا، یہ سنت ہے وضو کر لینا۔ اگر ایسی جگہ وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے کہ جہاں پر پانی اکٹھا ہو رہا ہے، کچی زمین ہے تو پانی اکٹھا ہونے کا خدشہ ہے، تو وہاں پر پاؤں آخر میں ہٹ کر دھو لینے چاہیے۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ وفي الباب عن ام سلمة وجابر وابي سعيد وجبير بن مطعم وابي هريرة۔ وبي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابة بدا بغسل يديه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے، قبل ان يدخلهما الاناء، برتن میں داخل کرنے سے پہلے، ثم يغسل فرجه ويتوضا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر لیتے تھے۔ یعنی کہ وضو کی جو 5 سنتیں ہیں اس کا ذکر ہے، ہاتھوں گٹوں تک دھو لینا، اور پہلے استنجا کر لینا، اور پھر اسی طرح ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا اور وضو کر لینا، اور پھر پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی کا بہانا۔ ثم يغسل وجهه فرجه ويتوضا وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه 3 حثيات،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلو لے کر 3 چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر سے پھینک دیتے یا ڈال دیتے۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا الذي اختاره اهل العلم في الغسل من الجنابه انه يتوضا للصلاه ثم يفرغ على راسه 3 مرات ثم يفيض الماء على سائر الجسد ثم يغسل قدميه، اور پھر اسی طرح پاؤں کو دھو لے۔ والعمل على هذا عند اهل العلم وقالوا ان انغمس الجنوب في الماء ولم يتوضا اجزاه وهو قول الشافعي واحمد واسحاق۔ اگر کوئی شخص پانی میں جنبی حالت جنابت میں پانی میں غوطہ لگا دیتا ہے اور وضو نہیں کرتا تو یہ بھی کفایت کر جائے گا اور یہ غسل ہو جائے گا، اور یہی مذہب شوافع، احناف اور حنابلہ کا ہی ہے کہ نیت کرنا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح وضو کا کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اگلا باب ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔